روحانی رمضان، روحانی رمضان، روحانی رمضان، روحانی رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سکید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے روحانی رمضان اور اس سلسلے کی آج 22ویں کڑی ہے، 22ویں نشست ہے۔ الحمدللہ پچھلے 21 دن ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنے میں گزارا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور اللہ کے ذکر کے فضائل اور بزرگوں کی تعلیمات ہم نے پچھلے 21 دن میں سیکھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے۔ آج ہمارا موضوع ہے سرخ جادو۔ سرخ کہتے ہیں ریڈ کو، لال کو، کہ یہ لال کلر کا ہے، اور جادو کہتے ہیں، جادو عربی میں کہتے ہیں سحر کو، انگریزی میں دیکھیں تو میجک ہے۔ اب اس کا لغوی معنی پہلے سمجھ لیں، پھر آگے چلیں گے کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ، یعنی حقیقت کو بدل کر اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کی بظاہر حقیقت کچھ نہیں ہوتی، لیکن یہ اعصاب پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ ہماری صلاحیتوں کو بے معنی کر دیتا ہے۔ ہماری صلاحیتیں اس کے سامنے کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس جادو کا جو پس منظر ہے اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اور شیاطین کو راضی کرنے کے اعمال کیے جاتے ہیں، یعنی شر کی قوتوں سے استمداد لینا، یہ جادو کہلاتا ہے۔ اور جادو کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جادو میں چونکہ شر کی طاقتوں سے استمداد حاصل کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیے جاتے ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان کی طاقتیں خوش ہوتی ہیں، اور جو شر کی طاقتیں ہیں ان کی قوتوں کو جمع کر کے کوئی عمل کر لینا، یہ جادو کہلاتا ہے۔ اب یہ جادو کو تو ہم نے سمجھ لیا، جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جادو کی اتنی اقسام ہیں کہ خیر بہت سارے بزرگوں نے بہت ساری کتابوں میں جادو کی اقسام لکھی ہیں۔ یہ والا جو سرخ جادو ہے یہ شہوانی طاقتوں کے حوالے سے ہوتا ہے، محبت کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو اپنی محبت میں پاگل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسے غلیظ اعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر یہ سرخ رنگ کے اعمال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ عورت کو جو خون آتا ہے اس خون سے یہ اعمال اس پر کچھ پڑھا جاتا ہے، اور الو کے خون کو لے کر اس سے کچھ طلسمات لکھے جاتے ہیں، ناپاک چیزوں پر یہ اعمال کیے جاتے ہیں، جس سے انسان کی عقل کو زائل کر دیا جاتا ہے، اور وہ عقل زائل ہونے کے بعد اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے کسی کو بھی ٹریپ کیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنے قبضے میں لیا جا سکتا ہے اور اس سے جو چاہیں کروا لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ، سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ بظاہر تو لگتا ایسے ہے کہ یہ سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب ان پر ایسا کوئی جادو کر دیا جاتا ہے تو ان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک عام آدمی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے بھلے نوجوان، اور عموماً یہ بدھ مت میں ہوتا ہے، دیگر ویسٹرن ممالک میں یہ چونکہ زیادہ ہے، ریڈ میجک کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، کہ پڑھے لکھے اچھے خاصے نوجوان کسی کی محبت میں وہ کام کرنے چلے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر،
کہ انسان دیکھ کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بالکل ٹریپ ہو جاتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اتنا سمجھدار آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ عموماً ہندو مذہب میں ہوتا ہے، بدھ مت مذہب میں ہوتا ہے، اور دیگر یہود و نصارہ میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں، اور مغربی کتب میں اس کا بہت ہی زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اور مغربی جو کتابیں ہیں ان کے حوالہ جات بھی ہمیں مل جاتے ہیں اس میں، کہ دا کمپلیٹ بک آف اسپیلس کورس اینڈ میجیکل ریسیپیز، جو کہ لارنرڈ آر این ایشلے نے لکھی ہے، اس میں یہ مل جاتا ہے۔ اور رابرٹ مچل نے ایک کتاب لکھی ہے میجک کے حوالے سے، اس میں یہ مل جاتا ہے۔ گولڈن ڈان، اس کتاب میں یہ مل جاتا ہے، اور بہت ساری کتابوں کے حوالے میرے سامنے موجود ہیں۔ خیر چند کتابوں کے نام میں نے لیے ہیں۔ یہ کتابیں انتہائی عجیب و غریب اعمال اس میں بتاتے ہیں، اور ایسے اعمال کے اللہ اکبر العیاذ باللہ کہ خیر دیکھیں، ان چیزوں کے بارے میں علم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے حوالے سے اس چیز کا تدارک کر سکیں، کہ تدارک کریں جب کسی چیز کو ہم جانتے ہوں گے نا، تو جب ہی ہم اس کا تدارک کر سکیں گے، اس عمل کو کاٹ سکیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو ان باطل قوتوں کو سمجھ جائیں، ان باطل قوتوں کی باطل طاقتوں کو سمجھ جائیں، اور اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جائیں، تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ مطلب ریڈ میجک پاکستان میں ہوتا تو نہیں، لیکن اس کی طرح کے بہت سارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کو ریڈ میجک کی طرح کے اعمال کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماہواری کے خون پر عمل کرتے ہیں، چمگادڑ کے خون سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ مطلب اس طرح کے ناپاک اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ زبان پر ان کا ذکر کرتے ہوئے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں اس طرح سے اعمال مطلب ڈائریکٹ ریڈ میجک نہیں ہے، لیکن اسی طرز پر یہ جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا بچہ کسی کے عشق میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ سمجھا ہی نہیں سمجھتا، اس کو بڑے بڑے ہم وظائف کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر ان میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن اس کا ذہن اس قدر ٹریپ ہو چکا ہے، اس کا ذہن اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ وہ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے ایک الگ آدمی بن گیا ہے، اس کی عقل معاف ہو گئی ہے۔ اب والدین روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے اس کو کس قدر پیار اور محبت سے پالا، اور ہم نے سوچا تھا کہ بڑا ہو کر یہ کیا ہمارا نام روشن کرے گا۔ نام روشن کرنا تو کیا، اس نے نئے کام کرنا شروع کر دیے ہیں، اور عزت کا معاملہ کہ وہ نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، پریشان ہیں کہ اب اس جوان اولاد کا ہم کیا کریں۔ تو ایسے میں والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں، وظائف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عارضی طور پر بہتر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی کام، وہی بغاوت والے کام، ایسے کام کہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بد سلوکی ہے، اور دین کے اعمال سے بہت دوری ہو جاتی ہے، اور انسان بہت پریشان ہوتا بھی ہے، پریشان کر بھی دیتا ہے۔ اب وہ والدین کریں کیا، جائیں کہاں، کسے پکاریں؟ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔
بعض اوقات ہماری دعائیں رنگ لا رہی ہوتی ہیں، عارضی طور پر اثر ہوتا ہے، لیکن پھر وہی کام، وہی معاملات، وہی سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جب بہت زیادہ تنگ ہو جائیں تو خیر اس میں ایک آسان ترین طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو بزرگوں سے ہم نے سیکھا ہے، کہ مطلب ریڈ میجک کو بہت میں نے مختصر کر کے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ریڈ میجک عموماً شہوت کے زور پر کیا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور بھی چیز آپ کو بتاؤں کہ نطفے کو مٹھائی میں ملا کر بھی کھلایا جاتا ہے اسے، مطلب مادہ منویہ جو مطلب نطفہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کے نکلنے سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ ملا کر کھلا دیا جاتا ہے، یا جو ہے وہ ماہواری کے خون میں یہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسا جا کر چونکہ وہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہوتا ہے ایسا عمل، کہ چونکہ شیطانی طاقتوں کو جمع کر کے وہ دے دیا جاتا ہے تو انسان اس میں بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان ترین حل تو یہ ہے کہ کسی بزرگ سے خیر تو دعا بھی کروائی جائے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو آسان ترین عمل بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا حق یا ممیت، یا حق یا ممیت، یا حق یا ممیت، اے حق اے مارنے والے۔ ایک آپ مرچ لیں، مرچ پر آپ پڑھیں گے 7000 مرتبہ یا حق یا ممیت، 7000 مرتبہ یا حق یا ممیت پڑھیں، اس پر دم کر دیں، اس کو سائڈ پر رکھ دیں۔ اسی طرح آپ 7 مرچوں پر آپ 7,000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ تھوڑا سا محنت طلب کام ہے۔ اب ان 7 مرچوں پر آپ نے پڑھ کر دم کر دیا، مقصد ذہن میں رکھیں اور آپ جلا دیں۔ ناجائز طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے، بچیاں اور شادی شدہ خواتین، شادی شدہ مرد حضرات ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناجائز محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی عمل کر کے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ خود ہی سحر زن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ ریڈ میجک کی ایک قسم جو ہر ناجائز محبت کو اجاگر کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ وہ جو محبت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جیسے والدین جان رہے ہوتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے، مثال کے طور پر جوان بچہ ہے اور وہ کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ ملوث شروع ہو گیا ہے، اب چونکہ یہ محبت کوئی جائز محبت نہیں ہے، یہ کوئی نکاح کے لیے محبت نہیں ہے، یہ صرف نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اب ایسے میں تو لازم ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ عورت کسی اور کے نکاح میں ہے اور اس کو صرف اور صرف بہکا رہی ہے، تو ایسی محبت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسی محبت میں مبتلا ضرور ہو گیا ہے کہ جس میں سامنے خاتون ہیں، بچہ بھی نیک، بچی بھی نیک ہے، ٹھیک ہے، اپنی ضد میں آ کر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ سے محبت کی دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کو جائز محبت بھی عطا فرما، مولا جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ لیکن ناجائز محبت جہاں پر ہو گئی ہے، ایسا معاملہ کہ کئی ایسے ہیں کہ جناب غیر مذہب والے یا جو ہے وہ چند بد مذہب جو بہت ہی عجیب عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی ٹریپ کرنے کے لیے، مذہب سے ہٹانے کے لیے عورتوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی محبت کو ختم کرنے کے لیے، اس سرخ جادو کو ختم کرنے کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو جو میں نے ابھی بتایا کہ گول جو لال مرچ ہوتی ہے، ثابت مرچ ہوتی ہے، ایک تو کٹی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے نا، ایک ثابت ہوتی ہے، اور تو ثابت مرچ پر آپ یا حق یا ممیت 7000 مرتبہ ایک مرچ پر دم کریں، اسی طرح آپ 7 مرچوں پر دم کر کے اس کو جلا دیں، اور ایسا آپ 7 دن کر لیں۔
اللہ کے حکم سے وہ محبت جو کہ ناجائز ہوگی یا جو کسی کی محبت میں ایسے مبتلا ہے کہ جو ناجائز ہے، تو ایسے میں کرنا چاہیے آپ کو، اور یہ عمل کرنے سے اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ایک دفعہ آپ نے ایک 7 دن کا عمل کر لیا تو اس پر اگر آپ کو نہیں ہوتا تو یہ 3 دفعہ کرنا کافی ہو جاتا ہے، کہ اس کا برین بالکل واش ہو جاتا ہے، ایسے کہ اب اس کی محبت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ لیکن یاد رکھیں، ناجائز کام کے لیے اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو خیر ایک تو سرخ میجک باقاعدہ ہے جس سے انسان کی عقل کو معاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ اور اگر سرخ جادو باقاعدہ نہیں ہے لیکن سرخ جادو کے طرز پر عمل کرنا، جو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ عمل کرتے ہیں لیکن وہ سرخ جادو کے سین کو بھی نہیں جانتے، اس علم کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، اور اس میں تو باقاعدہ طور پر شیاطین کے نام لیے جاتے ہیں اور ان کو دعوتیں دی جاتی ہیں، دعوتیں کھلائی جاتی ہیں، ان کے لیے وہ جھٹکے دیے جاتے ہیں، بہت سارا کچھ ہے۔ لیکن میں صرف اور سرسری سا اس کے بارے میں ایک تعارف پیش کر رہا ہوں اور اس کو حل کرنے کا آپ کو آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں۔ جائز کام کے لیے ہمیشہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، جس طرح کا بھی جادو ہو اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جادو کہ جب آپ کو لگے کہ بس اب کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، اب کوئی بھی ہمیں مطلب معاونت کہیں سے بھی نہیں مل رہی، آپ یہ یا حق یا ممیتو، اے حق اے مارنے والے، آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو ہر قسم کے جادو سے نجات مل جائے گی اللہ کے حکم سے، کیونکہ قل جاء الحق وزهق الباطل، قرآن کہہ رہا ہے جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور ہم اسی حق کو پکار رہے ہیں۔ اے مارنے والے، اے ان باطل قوتوں کو ختم کرنے والے، ان کو مات دینے والے، مولا تو کرم فرما، یا حق و یا ممیتو پڑھے جائیں، ہر مجھ پر 7000 مرتبہ پڑھیں۔ 7 دن میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ 7 دن یہ 7 روزانہ 7 مرچوں پر یہ عمل کرنا ہے، 7 دن کر لیں، روزانہ اس کو جلا دینا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آئے گا کہ اس کی خاک کا کیا کرنا ہے، اس کو کسی پاک جگہ پر ڈال دیجئے، اور نیت کو ذہن میں رکھیں، نام لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ اس نیت کو رکھیں، تو بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام باطل قوتوں سے محفوظ رکھے، باطل عقائد سے محفوظ رکھے، اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، شیطان کے چیلوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک دنیا میں بھی ہمیں عافیت میں رکھے اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت میں رکھے۔ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی